سورۃ القلم مولانا نزول نمبر اس کا 2 ہے، سورۃ العلق کے بعد اس کا نزول ہوا۔ ابھی کہا کہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہیں پتہ چلے گا سری گمراہی کے اندر کون ہے، یہاں بھی آپ کو بتائے گا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تیرا رب جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا اور کون ہدایت والا، اس کو اللہ جانتا ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا، یہ بالکل ربط ظاہر ہے۔ اور دعویٰ ہے التحزیز علی الدعوت، ہم لنگو التحزیز علی الدعوت کہ دعوت تبلیغ اور دعوت توحید اس پر یہ ہے کہ تشجیع ہے اور اس پر برانگیختگی ہے۔ اور والتحذیر عن المداہنت، مداہنت سے یہ کہ بچنا ہے۔ آدمی ودو لو تدہنو، کافر چاہتے کہ تم کمزوری سے ڈھیلا پن اختیار کر دو، فیدہنون، وہ بھی ڈھیلا۔ لیکن اگر آپ ڈھیلا پڑ جائیں گے اپنے پروگرام میں، اپنے یہ کہ موقف میں، تو آپ کھوئیں گے، کافر پائیں گے۔ سمجھتا ہے؟ جی خلاصہ یہ نکلا کہ سورت کا دعویٰ ہے التحزیز علی التبلیغ، التحزیز علی دعوت التوحید، دعوت توحید پر اللہ پاک نے تشجیع اور برانگیختہ کیا ہے۔ اور والتحذیر عن المداہنت، مداہنت اور کمزوری اور ڈھیلا پن آدمی اختیار نہ کر دے۔ ربط بھی میں نے آپ کو بتایا۔ نون اللہ عالم بمرادہ بذالک، لیکن ابن عربی کہتا ہے کہ نہیں، نون کا معنی یہ ہے کہ انا ناصرک، میں ناصر ہوں اے محمد، تو میرا منصور ہے۔ سمجھے؟ میں تیرا ناصر ہوں اور تو نے میرا یہ ہے کہ منصور ہے۔ بس ناصر و منصور کٹھے ہو گئے تو پھر کیا۔ والقلم، اور تقدیر کی قلم کی قسم ہے، وما، اور اس نقشے کے، یسترون، جو فرشتے بناتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو قلم کی مجھے قسم ہے، وما، اس نقشے کی کہ فرشتوں نے اس قلم سے محمد تیرا نقشہ بنایا، اس نقشے کی جو تیرے صورت کی قسم ہے مجھے۔ سب سے پہلے مشیت کے انواروں سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگو کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ یہ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے۔ سمجھے؟ اللہ نے پیارے محمد کے اس نقش کو بنایا، سمجھے؟ بس یہ ہے کہ جیسے جس طرح تو نے چاہا اس طرح اللہ نے بنا دیا۔ سمجھتا ہے؟ انہوں نے ہر ایک، ہمارے بابا چلاسی نے زبردست بات کی، ز اوصاف ممتاز توئیم بسس، ز اوصاف ممتاز توئیم بسس کہ کردہ خدا آخر الانبیاء۔ اے میرے پیارے محمد، آپ کی صفت کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ اللہ نے حسن بھی آپ پہ ختم کیا اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہو گئی۔ بس سمجھ شریف میں ہے، کمال کیا۔ محمد تو ہی دل برو دل ربا، محمد تو ہی دل برو دل ربا، ببین حسن خود گیر آئین را، کہ واللہ چون خود نبی نے کسے دری جملہ خوبان قرب خدا، زی اوصاف ممتاز توئی بسس کہ کردہ خدا آخر الانبیاء، چشد کرنا آخر شمارت ترا، چشد کرنا آخر شمارت ترا، یکی شقیان پنجاب ماں۔ سمجھتا ہے؟ محمد تو یہ دل برو دل ربا، میرے پیارے محمد تو کیسا دل برا سوڑا ہے، ببین حسن خودگیر و آئین را، ذرا شیشہ ہاتھ میں لے لو، دیکھو کیا تیرا حسن ہے، چاند بھی شرمندہ ہے۔ کہ واللہ چون خود نبی نہیں کسے، خدا کی قسم آپ اپنے جیسے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے جتنے بھی مقربین انبیاء، پھر بھی تیرا حسن کا کیا کہنا، آپ کا مقابل نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، میں ملا آدمی ہوں، ہم ملا لوگ کیا کر سکتے، اتنا کہہ سکتا ہوں، حسن بھی آپ پہ ختم اور نبوت بھی آپ پر ختم ہے۔ جب حسن و نبوت آپ پر ختم ہے تو چشد کرنا آخر شمارت تورا، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، یکے شقیہ نے پنجاب ماں، ہمارے پنجاب کا بے غیرت ابن 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 بے غیرت، خنزیر ابن خنزیر ابن خنزیر ابن خنزیر، سمجھے؟ وہ پنجاب ہندوستان کے پنجاب کا تھا، ہندوستان میں بھی تو پنجاب ہے نا، قادیانی اسی کا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر وہ آپ کو آخری نبی نہیں مانے گا، سمجھ رہی ہیں کہ اے جنے دا پتر۔ والقلم،
تقدیر کے قلم کی قسم ہے، وما اس نقشے کے یسترون جو فرشتے بناتے، تقدیر کا قلم، اور یا وہ فیصلے جو فرشتے لکھتے ہیں، یا یہ کہ وہ نقشہ جو محمد کا نقشہ انہوں نے بنا دیا۔ میرے پیارے، ماں انت، یہ جواب قسم ہے، ماں انت بمجنون بنعمت ربک، اللہ کے احسانات ہی کی وجہ سے آپ پاگل نہیں ہے، یہ پاگل خود ہے جو آپ کو پاگل کہتے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اس قسم کے ثواب کا سلسلہ غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا ہے نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ كَائِنٌ وَإِنَّكَ لَكَائِنٌ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو عظیم قسم کے اخلاق پر فائز ہے۔ مولانا زید علی سطح، آپ کہیں گے چھت کے اوپر زید جب چڑھتا ہے نا، چھت کے اوپر زید کے جوتے اوپر، اس کے قدم اوپر، چھت اس کے نیچے، فرماتے کہ اخلاق عظیمہ کریمہ حسینہ، سمجھے جتنے بھی اخلاق ہے محمد تیرے قدموں کے نیچے، سمجھے۔ میں اس طلبہ سے مذاق کر کے کہتا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ دیکھا آپ نے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھ رہے میرے پاؤں کے نیچے یہ تل ہوتا ہے، آدمی کے چہرے پر ہوتا ہے خوبصورتوں کے، یہ اللہ پاک نے کیا کیا، پاؤں پہ لایا، تو اللہ پاک نے اشارہ کر دیا کہ جتنے بھی حسین ہیں وہ تیرے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ تو ہمارا ایک بلوچ طالب تھا، بڑا پیارا جواب اس نے دیا، اس نے کہا استاد جی اصل میں یہ ہوتا ہے خوبصورت جگہ پر، اس نے تلاش کیا کہ آپ کے بدن میں پوری کوئی جگہ بھی خوبصورت پاؤں میں آ کر وہ بھی بڑا تیز تھا، سمجھے، وہ بھی بڑا تیز تھا۔ یہ طلبہ بھی ہمارے بس جیسے استاد ہے ایسے شاگرد ہے جی، سمجھے۔ وَإِنَّكَ لَكَائِنٌ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق عظیمہ کے اوپر، اس لیے میں نے مخلص اور مخلص کا فرق بھی آپ کو بتایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے کہ اخلاص کا محتاج ہوتا ہے، اخلاص آگے ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، اور مخلص لام کے فتح کے ساتھ اسم مفعول وہ ہوتا ہے کہ اخلاص اس کی طبیعت بن جاتا ہے، اخلاص کو تھکا کر کے وہ آگے نکل چکا ہوتا ہے، اخلاص اس کے پیچھے۔ یہاں اخلاق عظیم آپ کے قدموں کے نیچے، فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھیں گے، ان جا امر اللہ، اللہ کا عذاب جب آ جائے گا، فَسَتُبْصِرُ، آپ ان کو بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، وہ آپ کو بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، پھر پتہ چلے گا کہ دیوانگی کس میں، کون دیوانے، تم میں سے کون، سمجھے، مجنون، مفتون مجنون۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا، وهو اعلم بالمهتدین، ہدایت والوں کو وہ جانتا ہے۔ ان کان الامر كذلك، جب مسئلہ یہی ہے، فلا تطع المكذبین، میرے آیت کو اور توحید کو جھٹلانے والے ان کی بات نہ ماننا، ودوا لو تدہن، وہ چاہتے کہ تو مداہنت کر لے، سستی کر لے اور مداہنت کر لے، فیدہنون، وہ بھی کریں گے، کچھ ڈھیلا پن اختیار کریں گے، ولا تطع، کبھی بات نہیں مانا، کل حلاف، قسم اٹھانے والے کے، مہین ذلیل قسم کا، ہمازن تانا دینے والا، مشائم بنمیم، چغل خوری کو لے کر کے چلنے والا، مناع للخیر، مال کے اللہ کا بھلا کریے کہ خیر اور مال کو روکنے والا یعنی بخیل، معتدن، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیم، پرلے درجے کا گناہگار، اتل، تندخو، بد مزاج، اور زنیمن، اور بد نسل قسم کا آدمی۔ یہ سب کچھ اس کے اندر ہوا اس لیے بری ہے، لأنه كان ذا مال و بنین، یہ مال اور اولاد اس کے پاس زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ اپنے ہوا کو روک بھی نہیں سکتا۔ اڑے ہو گیا مولانا۔ یہ ولید ابن مغیرہ ہے، ولید ابن مغیرہ کمینہ قسم کے، بچے بیٹے بھی اس کے پاس تھے، پیسے بھی اس کے پاس تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے تھے، تو اس لیے حضرت کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہ دے۔ ان کان الامر قد لا تطع کل حلاف، قسم بھی اٹھاتا تھا کثیر، اور یہ انسان کی جھوٹ ہونے کی نشانی، قسم بھی اٹھاتا، مہین ذلیل ابن ذلیل ہے جو محمد کو کہتا، اور ہمازن تانا دینے والا، مشائم بنمیم، چغل خوری چلنے والا، چغل خوری کے ساتھ یعنی چغل خوری لے کر کے لوگوں کے درمیان چغل خوری، مناع للخیر، آپ کو بتا چکا ہوں، خیر معرف باللام، یہ مال کے معنی میں آتا ہے، اور بغیر اس کے اللہ کا نکرے کی صورت میں مال کے لیے بھی اور نیکی کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مال کو روکنے والا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیمن، گناہگار، اتلن، تندخو، بد مزاج تندخو، زنیمن، بعد ذالک، اس کے بعد یہ کہ بد ذات قسم کا آدمی، نسل کے بھی اعتبار سے یہ کیا ہے، بد ذات ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے، ان کان ذا مال و بنین، مال اس کے پاس ہے اور اولاد زیادہ ہے، اس وجہ سے چتو بن گیا، سمجھے مولانا۔ جب اللہ پاک نے اس طرح ولید ابن مغیرہ کا
ان کا یہ کہ پوسٹ مارٹم جب اللہ نے کیا تو اس نے جا کر کے اپنی والدہ سے کہا کہ محمد کے رب نے جس طرح مجھے ذلیل کر کے چھوڑا ہے، میرا پوسٹ مارٹم کیا ہے، میرے ایک ایک چیز اس نے بتائی جن کو میں جانتا ہوں. مجھے کہا حلاف، میں حلاف ہوں. مجھے مہین کا میں مہین ہوں. حماز کا واقعی میں تانا دیتا ہوں. مشائم بن نمیم واقعی میں چول خوری کرتا ہوں. مناع للخیر واقعی میں پر ذلیل بخیل ہوں. معتدن حد سے بڑھنے والا بھی ہوں. اسیم گناہ گار بھی ہوں. اتلن بد مزاج بھی ہوں. لیکن زنیم کا معنی کیا ہے؟ بد ذات. دوسرا ترجمہ زنیم کا یہ حرامی، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس کی ماں کو کسی نے ٹیوشن پڑھایا. ٹیوشن سمجھ گئے؟ اللہ خلون میں خیرت تھی کہ میرے شاگردوں کا آپ لوگ ٹیوشن سمجھ میں نہیں آتا. سمجھے؟ کہا کہ اماں جی حلاف بھی ہوں، حلاف بھی ہوں، مہین بھی ہوں، حماز بھی ہوں، مشائم بھی نمی الخیر، مناع للخیر بھی ہوں، معتدن بھی ہوں، اسیم بھی ہوں، اتل بھی ہوں. لیکن یہ کہ یہ زنیم، بد ذات، بد نسل، اس کا معنی حرامی، ابن حرامی، ولد و زنا. سمجھے؟ اس کا اماں جی مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے ابا کا نطفہ ہوں، یا آپ نے کہیں سے کسی مولوی سے چندہ تو کہیں تو نہیں کیا، کسی قاری صاحب سے چندہ تو نہیں کیا، چندہ سے یہ تو نہیں آئے. اس نے کہا نہیں بیٹا، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کریں آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کے والدین باغیرت گزرے، ان میں کوئی بغیرت نہیں، ماحول بھی پورا کا پورا ہمارا باغیرت گزرا، اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا تصور بھی نہیں، اس کا کوئی خوف نہیں، اس کا کوئی اندیشہ نہیں. اس نے کہا نہیں اماں جی کچھ تو ہے. اماں کوئی بھی نہیں، اماں میں اور آپ، اور کوئی نہیں. اماں میں اور آپ. اماں جی اصل بات بتا. اس نے کہا اصل بات یہی ہے جو بتا رہی ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے، یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اگر کوئی اور صورت ہوتی تو میں بتا دیتی، اور کوئی صورت ہی نہیں. اس نے کہا نہیں اماں جی ٹھنڈی ہو کر کے ذرا، اماں جی اصل بات، اماں جی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اماں جی اماں جی اماں جی اماں جی اماں جی اماں جی تو بول. کہا بیٹا کسی کو بتائیں گے تو نہیں. کہا تیرے ابا کا کلاشنکوف کام نہیں کرتا تھا. سمجھے بھائی؟ اس میں گولی مولیاں، لین میں پانی نہیں آ رہا تھا، تو ہمارا اب خطرہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس پوری پراپرٹی کو کوئی لے کر کے جائے گا. تو ہم نے یہ کیا کہ اپنا کوئی مزدور ملازم تھا، اس سے ہم نے پیار کیا. لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا یاد کرو گی؟ سمجھے بھائی؟ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا ہے؟ اسی نے پیار کیا، تو اس پیار کے نتیجے میں اب پیدا ہو گئے. ہے واہ 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 محمد کا رب، واہ محمد تجھ پہ قربان جاؤ، واہ محمد کا رب بھی تجھ پہ قربان جاؤ. سمجھے؟ پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کو پتہ ہوتا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو اس نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ حرامی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب ایک بات اس میں مفسرین لکھتے کہ دین کی جو بھی مخالفت کرتا ہے یقیناً وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا. اس آیت کے تحت لکھتے کہ نبی سے، خدا سے، دین سے، مدرسے سے جھگڑنے والا پیچھے تحقیق کرو کہ وہ ابا جی کا نہیں ہوگا، وہ کسی چوکیدار کا ہوگا. سمجھ شریف میں ہوگا، کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہوگا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چاہے وزیر بھی ہو لیکن اپنے ابا کا نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا ہوگا. سمجھ شریف میں یہ آیا سمجھ میں؟ 4 آدمی کہیں گے کہ مہمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مہمان ہو گئے 4 آدمی. گھر کا جو مالک تھا بڑا آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، بہت تھا. اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں جا رہا ہوں کسی کام سے، یہ 4 کو کھانا کھلانا، بہترین اسپیشل کھانا کھلانا، مہمان خانے میں ان کو رکھنا، لیکن چوری چھپکے سے ان کی باتیں بھی سننا کہ یہ کیا تبصرے کرتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا احسان. یہ کیا کہتے ہیں کہہ دینا. جی کھانا کھلائے ان کو. کھانا کھلانے کے بعد بیٹھے گپ شپ لگا رہے 4. یہ ملازم بیٹھا ہوا ہے، اصل سرکار وہ ہے ہی نہیں، یہ سن رہا ہے کہ کیا. ایک نے کہا کہ یار یہ جو روٹی ہمیں کھلائی گئی ہے، یہ روٹی کسی ایسی خاتون نے آٹا گوندا ہے جس کے ماہواری کے دن ہے، پاکی کی حالت میں خاتون نہیں تھی. جس نے جو روٹی ہم نے کھائی ہے، یہ روٹی پکی ہے اس آٹے سے، پکی ہے اس خاتون کے کہ جو پاکی کی حالت میں نہیں تھی. دوسرے نے کہا کہ یہ جو بکری کا گوشت یار ہمیں کھلایا گیا، لگتا ہے کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے.
ایسے میں تیسرے نے کہا کہ یار یہ جو شراب ہمیں پلایا گیا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ شراب اس انگور سے حاصل شدہ شراب ہے جو انگور کسی قبرستان کے مردے کے ہڈیوں کا پانی پی رہا ہے. تینوں نے کہا نا. چوتھے نے کہا کہ یہ جو ہمارا میزبان ہے جو خود موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ کھانے میں یہ اپنے باپ کا نہیں، یہ حرامی ہے. بول آیا مزہ نہیں ہے؟ ملازم نے سن لیا اور حضرت اقدس جب وہاں سے آ گئے کہا کہ سنگالے جوڑی طبیعتوں نہ خدے دا سشو سشو. کہا کہ جی سشو سشو تو ہو گیا، کھانا ان کو کھلایا، لیکن اس کے بعد تبصرے چاروں کی یہ ہے. کہا اچھا، کہا اچھا، کہا اچھا، کہا اچھا، کہا اچھا، کہا اچھا. بلایا اس کو، کہا کہ وہ بغیرت تجھے ایک کو بلایا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر کی خواتین وہ پاک نہیں، ان کے ماہواری کے دن ہے، انہوں نے روٹی پکائی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ خاتون جب تندرست ہوتی ہے اس کو کوئی تشویش نہیں ہوتی تو آٹا پھر اطمینان کے ساتھ گوندتی ہے، اور اس آٹے سے پھر روٹی جو پکتی ہے اس میں کھردراہٹ، اس میں کھردراہٹ نہیں. آپ کی اس روٹی میں کھردراہٹ کا جانتے ہو؟ اڑے بروئی لوگ مٹھ مٹھ سمجھے کہیں کہ وہ کھردراہٹ، اس میں یہ کھردراہٹ جب دیکھی تو اس سے پتہ چلا آٹا صحیح نہیں گوندا گیا، روٹی بھی صحیح نہیں پکی. لگتا کہ اس خاتون کو پریشانی تھی، دماغ اس کی جگہ پر نہیں تھا. اس نے کہا صبر کر کتے کا بچہ، میں معلوم کرتا ہوں. گھر سے معلوم کیا کہ فلان رات کو مہمانوں کے لیے کس نے روٹی پکائی تھی. بیوی نے کہا آپ کی بہو نے بنائی تھی. بہو جانتے ہو؟ بہو نے. تو کہا کہ بہو آج کل نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی؟ کہا نماز نہیں پڑھتی اس لیے کہ اس کے ماہواری کے دن ہے. دیکھا کمال نہیں کیا. دوسرے کو بلایا، کہا کتے کا بچہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ بکری کے گوشت جو آپ کو کھلایا گیا یہ کیا ہے؟ یہ کتے کا دودھ اس نے پیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جناب حلال مال کی چربی جو ہوتی ہے وہ چربی اوپر ہوتی ہے، گوشت نیچے ہوتا ہے. اس بکری کے تھا بکری کا گوشت لیکن اس کی چربی نیچے تھی، اور کتے کی چربی اوپر گوشت کے نہیں ہوتی، وہ نیچے ہوتی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے یہ تھا تو بکری، لیکن یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہمیں شبہ یہ ہو گیا کہ اس بکری نے بچپن میں کسی کتے کے دودھ پیا ہے. بیوی سے معلوم کیا کہ آپ لوگوں نے کون سی بکری ذبح کی؟ صبر کرو. بیوی سے معلوم کون سی بکری ذبح کی؟ انہوں نے کہا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری بکری تھی، اس نے ایک بچہ دے دیا، پھر بکری مر گئی، اس کے بعد کئی دن تک ہم نے اس سے ایک کتے کے دودھ اس کو پلایا، اس بچے کو. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ سمجھے؟ اور تیسرے کو کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ شراب جو آپ کو پلایا گیا تھا وہ شراب کس قسم کا؟ وہ مردے قبرستان کے مردے کی ہڈیوں سے وہ سیراب ہونے والے انگور ہیں. کہا جی ہاں، اصلی شراب ہوتی ہے اس کو پینے کے بعد آدمی دمادم مست کلندر علیدہ پہلا لمبر، سمجھے؟ آدمی مست ہوتا ہے. لیکن آپ کے گھر کی شراب جب ہم نے پی ہم پر مردگی چھا گئی. تو معلوم یہ ہوتا کہ یہ انگور اس کی جڑوں میں جو پانی جو پہنچا ہے وہ یہ قبرستان میں مردوں کی ہڈیوں کا ذائقہ اس میں آ گیا. بیوی سے معلوم کیا کہ یہ آپ نے شراب کہاں سے لایا؟ انہوں نے کہا وہ جو ریسٹ کے لیے ہم لوگ گئے تھے، سمجھے بھی، ریسٹ کرنے گئے تھے، اور وہاں قبرستان سے جو ہم نے قبرستان کی دیوار پر جو انگور لٹک رہے ان سے ہم نے انگور توڑ کر کے لایا اور اسی سے شراب بنایا. یہ ٹھیک نکلا نہیں نکلا؟ اب مسئلہ خراب ہے. چوتھے کو کہا تو نے بہت بڑی بات کی ہے، تو یہاں سے جائے گا نہیں، تم چاروں کو قتل کر کے، خاص طور پر آپ کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑوں گا. کہا میرے ٹکڑے کر لیکن تو پہلے تحقیق کر، خدا قسم تو حرامی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ وہ کس طرح؟ کہا کہ وہ اس طرح ہے کہ نسلی لوگ جس انداز میں ملتے ہیں وہ رخ آپ کا نہیں تھا، وہ رخ آپ کا نہیں تھا. پھر آپ کا کوئی کام بھی نہیں تھا، میں سمجھ گیا تھا آپ کے انداز سے کوئی اتنا کام بھی نہیں تھا، آپ نے اپنے آپ کو غائب کر. بڑے لوگ جو نسلی ہوتے حلالی وہ مزدوروں کے ساتھ بھی خوش طبی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو اتنا بڑا آدمی تھا. کہا صبر کرنا. جا کر کے ماں زندہ تھی، ماں سے پتہ کیا، قسم دیا. ماں نے کہا کہ جی ہاں ہمارا ایک چرواہا تھا، اسی کا نطفہ ہے آپ.
سمجھے؟ تیرے باپ جو ہے نا اس میں مردانگی نہیں تھی. اب آ کر کے کہتے ہیں تم چاروں کے چاروں ہیرو ہو، خدا کی قسم بس میرے ساتھ رہو. تم دونوں کو تھیلی اٹھا کر کے اتنے پیسوں کے دے دی، بس میرے ساتھ رازدان بھرو میرے. تو وہ جو جس نے حرامی اس کو کہا تھا، کہا کہ واہ واہ، ساتھیوں کو صلاحیتوں کو پیسے سے لوگ خریدتے ہیں. یہ اور مجھے یقین ہو گیا کہ تو حرامی ہے، یا اور یقین ہو گیا کہ تو حرامی ابن حرامی ہے. سمجھتا ہے؟ یہ ولید ابن مغیرہ کا قصہ آ گیا. ولا تطع كل حلاف مہین، زیادہ قسم اٹھانے والا ذلیل قسم کا انسان، ہماز تان دینے والے، مشاء بنمیم، اور یہ کہ چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر، مال کو روکنے والا بخیل، معتد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، عصیم گناہگار، عتل تند خوبد مزاج، زنیم بعد ذلك، ان تمام باتوں کے بعد پھر بھی بد نژاد اور بد نسل. لأنه كان ذا مال وبنين، مال اس کے پاس ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس پر تلاوت کی جاتی، قال اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے، پرانے لوگوں کے قصے ہیں. سنسمو علی الخرطوم، اس کے سونڈ پر ہم داغ لگا دیں گے، اس کے ناک پر، اس کے سونڈ پر ہم داغ لگا دیں گے. نسمو اصل میں نوسمو، واو وزب ہو چکا، وسم جسم کما داغ لگانا. انا بلونا کما بلونا، ہم نے ان لوگوں کو آزمایا اس طرح، کما بلونا اصحاب الجنت، جیسے کہ باغ والوں کو ہم نے، باغ والوں کو آزمایا. اذ اقسموا، جبکہ انہوں نے قسم اٹھایا، لا یسرمون، باغ کو وہ کاٹیں گے، اس کے پھل کو کاٹیں گے، مصبحین طرح، لیکن صبح کی حالت میں. یہ باغ مولانا یہ زروان کے اندر یہ علاقہ ہے، سمجھے؟ زروان، اور زروان کے اندر یہ باغ تھا. ان کا والد جو تھا، چند لڑکے تھے، ان کا جو والد تھا وہ جب باغ تیار ہوتا تھا تو پھل وغیرہ نکال کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ غریبوں و فقیروں کو بھی دیتا، اور اپنا حصہ یہ کہ جو جائز یعنی عشر وغیرہ نکال کر کے. لیکن اب جب کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر بیٹوں نے سب نے کہا، سوائے ایک بیٹے کے، بیٹوں نے کہا کہ اب ہم باغ کے پھل چوری چپکے سے، جب باغ پھل تیار ہو جائے گا جا کر کے کاٹیں گے، اور تاکہ فقیروں کو اطلاع نہ ہو جائے. لیکن ایک بھائی نے کہا جو سمجھدار تھا کہ اللہ کا حق دیا کرو، انشاءاللہ کہا نہیں، کل صبح سویرے جائیں گے اور کوئی فقیروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جا کر کے پھل کاٹیں گے، انشاءاللہ کہ کوئی ضرورت بھی نہیں، سمجھ رہے، تاکہ فقیروں کو بھی پتہ نہ چلے. یہ ہو گیا. جیسے صبح کو گئے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ باغ کدھر تھا، اللہ نے اس کو اس طرح خوش کر دیا. آج بھی بتاتے کہ یہ ان علاقوں کے اندر اس باغ کی جگہ پر اسی طرح کالا پن ہے، اس پہ کوئی پودا اگتا نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. انا بلونا کما بلونا اصحاب الجنت، ہم ان کو آزمائیں گے اس طریقے پر جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا. یہ یمن کے اندر، صنع یمن میں. اذا اقسموا، زروان جگہ. اذا اقسموا، جبکہ انہوں نے قسم اٹھایا، لا یسرمون، باغ کو کاٹیں گے، حال کونہم مصبحین، ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ استثناء ہے، انشاءاللہ نہیں کہا. ولا یستثنون، فطاف علیہ طائف من ربک، پس گھوما اس باغ کے اوپر، طائف من ربک، ایک عذاب اور آفت اللہ کی طرف سے، وہم نائمون، رات کو یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. جلدی کرو چمچے. فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین. انشاءاللہ انہوں نے نہیں کیا. فتح علیہ، اس باغ پر چکر کاٹا، طائف من ربک، اللہ کی جانب سے ایک چکر کاٹنے والے، یعنی عذاب اور آفت آ گئی. وہم نائمون، یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، فاصبحت الجنت، وہ باغ اس طرح ہو گیا، کالصریم، صریم مسروم کے معنی میں جیسے کٹی ہوئی ہے یہ کہ درخت ہوتے ہیں. فتنادوا مصبحین، آواز دی صبح کو ایک دوسرے کو، ان اغدو علی حرثکم، چلو اپنے کھیتی پر، اپنے باغ پر چلو، ان کنتم صارمین، اگر یہ کہ تم فصل کاٹنے والے ہو، ان کنتم صارمین. اڑے پہلے صحیح تھا، آپ نے اور خراب کر دیا. چلو ٹھیک ہے، کچھ تو چل گیا، ہاں گڑبڑ ہو گیا جی. ان اغدو علی حرثکم، اپنے کھیتی پر، باغ پر چلو، ان کنتم صارمین، اگر پھل کاٹنے والے ہو. فانطلقوا، صبح کو چلے، ہم یتخافتون، چوری چپکے سے، ہنستے ہنستے، اللہ یدخلنها اليوم، آج نہیں آ جائے، علیکم تمہارے سامنے، مسکین کوئی مسکین. وغدوا قادرین علی حرد، صبح کو نکلے قادرین، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، علی حرد، علی منع، کہ فقیروں کو یہ کہ منع کر دیں گے، فقیر نہیں آئیں گے. فلما روا، جب پہنچے باغ کے پاس، باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون،
ضالون، ہم سے بھول ہو گیا، ہم راستے سے بھٹک گئے، ہم سے بھول ہو گیا، لا ناسونا، ہم سے نسیان ہو گیا، بل نحن محرومون، بلکہ محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم، ان میں سے عقل مند نے، یہ اوسط کا معنی عقل کے معنی میں، ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا لم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، تم کیوں تسبیح نہیں کرتے ہو، یعنی انشاءاللہ کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارے پروردگار پاک ہم نے بہت ظلم و زیادتی کر دی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، بعض کی طرف متوجہ ہو گئے ایک دوسرے کو طرح لے کے ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا، ہمارے لیے ہلاکت، انا كنا طاغین، بڑی سرکشی ہم سے ہو گئی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، اللہ سے توقع کہ اللہ تعالی سے اچھا باقی ہمیں دے دے۔ انا راغبون الى اللہ، اب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مصیبت کے بعد ہر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال وہ ہے کہ مصیبت آمد سے پہلے وہ خوشی میں اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، یہ عذاب جو آپ نے دیکھ لیا یہ دنیا کا عذاب ہے، والعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب سے بھی سخت ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا تو ما خالف اللہ، پھر اللہ کی مخالفت نہ کرتے۔ لو کا جواب محذوف ہے، لو کانوا یعلمون عذاب الآخرت، عذاب آخرت کا اگر ان کا علم ہو جاتا تو ما خالف اللہ، اللہ کی مخالفت ہرگز نہ کرتے۔ اے ہو گیا جندا پتریا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقین کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ افنجعل المسلمین، کیا ہم ظلم کریں گے؟ انظلم، ہم ظلم کریں گے؟ نہیں، ہم سے ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم یہ ہے کہ فنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمانوں کو مجرمین کے، کیا لڈ اور لڈو میں فرق نہیں ہے؟ لڈ پاخانے کو کہتے ہیں، لڈو کو کہتے ہیں۔ لڈو وہ ہے کہ جس کو اندر آدمی کھائے، اندر ڈالے، اور لڈ وہ ہے جس کو نکالے۔ لڈ اور لڈو میں فرق ہے۔ تو کیا یہ اندھیر نگری چوپٹ راجا، یہ عمران خان کی حکومت ہے کہ جس میں بدماشوں کو اللہ مزے اڑائیں اور جو اصل لوگ، نسلی لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائے؟ اس طرح میرے ہاں نہیں ہوگا۔ میرے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بولو، میرے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ میں کبھی مسلم اور میں فرمان بردار اور مجرم دونوں کو ایک ترازو میں نہیں تولتا۔ مجرم کو تول کر کے جہنم میں پھینکوں گا، مسلم ماننے والے کو جنت کی طرف تشکیل کروں گا۔ ہمارے یہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اڑے ہو گیا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اصل میں نے عرض کیا معطوف لمحذوف ہے، انظلم، ہم ظلم کریں گے، فنجعل المسلمین، مسلمان کو مجرم کی طرح کرے، دونوں کو، مجرم جہنم میں جا رہا اور مسلمان فرمان بردار وہ بھی جائے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کہ تم اس طرح فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم لوگ پڑھتے ہو، اس میں لکھا ہوا کہ مجرمین بدماش وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے؟ ارے چیڑے، ارے چرسی کچھی تک، چرسی ارے سگریٹ تیرا کون ہے؟ ہاں کون ہے؟ ارے تیرا معلوم ہے؟ ہاں ارے معلوم ہے؟ ہاں ارے معلوم ہے تیرا؟ ارے موالی دونوں جنت آ رہا۔ چرس بھی کر کے کیا کرے لگے؟ ارے تیرا معلوم ہے؟ ارے موالی، ارے بھائی شرری چرسے بھی دے، ارے موالی دونوں جنت آ رہا ہوں۔ ارے موالی سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے۔ اس نے کہا ارے چی گھس گئے، موالی جنت رہو، ارے ملا جنت نہ رہو۔ اس نے کہا ارے خچر خان ہے کہ ملا جنت رہو؟ سمجھے؟ وہ کوئی خچر خانہ ہے جس میں ملا جائیں گے؟ ارے موالی رہو، سمجھے بھی؟ موالی سمجھے؟ موالی، خدا کی قسم، وزیر بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ایسے وزیر دنیا کے بے عقل لوگ ہیں مولوی صاحب، ان کے انگلش کے 4 لفظوں پہ نہ جاؤ۔ عقل تو محمد کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے، عقل تو قرآن میں، قرآن سے جب یہ نابلد ہے، عقل ان کے پاس، کتوں کے پاس آیا کہاں سے؟ سمجھے بھائی جان؟ ان کے ان گاڑیوں پر اور ان کے اس پتلوں پر نہ جاؤ، اور ان کے اللہ کا بھلا، انگریز کے بوٹ جو پالش کرے، محمد کے جوتے سیدھا نہ کرے، اس کفتےزن کے پاس عقل کہاں سے آ گئی؟ اس بے غیرت کے پاس عقل کہاں سے آ گئی؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی
سمجھے؟ جو محمد جیسے حسین کو چھوڑ کر کے انگریز کے دبر کو دیکھے، اس کے پتلون کو، انگریز کا پتلون اس کو اچھا لگے، انگریز کی بے غیرتی اس کو اچھی لگے، انگریز کی بے شرمی اس کو اچھی لگے، انگریز کی حرام خوری اس کو اچھی لگے، انگریز کے کاروبار اس کو اچھی لگے، سونے محمد سے رخ موڑنا اور انگریز سے تعلقات جوڑنا، اس سے بڑی خباثت کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں۔ یہ خبیث ابن خبیث ہے، یہ موٹا بھی ہو چکا ہے لیکن اس کے جسم کے اندر حلال کے قطرے آپ کو نہیں ملیں گے خون کے۔ یہ حرام خور ابن حرام خور ہے، ان کے آبا و اجداد کی جو ہے نا تربیت انگریز کی ڈالر پر ہوئی، یہی ہوتے بے دین پہ۔ اس نے آپ لوگ مرعوب نہ ہو جاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولوی منظور جی اپنی زبان کو کھولتا تو اچھا سناتا، سمجھ شریف۔ ایک عورت جا رہی تھی، دوسرا اس کے پیچھے جا رہا تھا، بولو۔ معشوقہ جا رہی تھی، عاشق اس کے پیچھے جا رہا تھا، سمجھے؟ اس نے مڑ کے دیکھا، کہا او کتے تیسی جل دیا ہو، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بس آپ پہ عاشق ہوں، آپ پہ عاشق نہیں ہوں، عاشق ہوں ان چاروں پر، نازوں پر، اندازوں پر، رفتاروں پر، گفتاروں پر، سمجھے؟ آپ کے ناز، رفتار، انداز، رفتار، گفتار، اس پر میں عاشق ہوں۔ کہا کس چیز پہ عاشق ہے؟ کہا کیا کہنا تیری آنکھوں کا، کیا کہنا تیری پیشانی کا، کیا کہنا تیرے ہونٹوں کا، کیا کہنا تیرے رخساروں کا، کیا کہنا تیرے پیارے ہاتھوں کا، کیا تیرے یہ کہ چکور کی طرح چلنے کا، کیا کیا بتائیں؟ بس زر خرید غلام ہوں، چاہو تو بیچو، چاہو تو کیا کرو، آزاد کرو، تمہاری تیرے لیے میں وقف ہوں۔ اس نے کہا کتے کا بچہ، میرے حسن نے تجھے فریفتہ کر دیا ہے، تو نے میری بہن کو دیکھا نہیں ہے، میری بہن مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پیچھے ادھر دیکھ، ادھر سے آ رہی ہے میری بہن، اس کو دیکھ۔ اس نے مڑ کے ایسے دیکھا، ایسے کہاں ہے، کہاں ہے؟ اس نے جوتے نکالا، جوتے نکال کر کے اسٹاپ مور ایک لگایا، دوسرے لگایا، تیسرے خاتون نے کہا کتے کا بچہ، اگر میرے عاشق ہوتا صحیح معنوں میں تو دوسری طرف نہ دیکھتا، اگر ہم محمد کے عاشق ہیں تو پھر محمد کو دیکھتے، کسی اور کو نہ دیکھتے، سمجھے؟ اس نے کہا بے غیرت، جھوٹ بولتا ہے، پہلے سے کہا تھا میں تیرا عاشق ہوں، ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کو فضائل سنایا کہ میری بہن مجھ سے زیادہ یہ کہ خوبصورت ہے، آپ ادھر دیکھنے لگے تو معلوم یہ ہوتا کہ صحیح عشق نہیں۔ اس لیے انگریز کوئی بھی ہمیں ڈالر کا کچھ بھی اعلان کر دے، کوئی سلسلہ، محمد کو چھوڑ کر کے ہم اسی طرف دیکھتے، سمجھے؟ اس کا پتلون ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ام لہم ایمان ان لکم فی، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے رہتے ہو کہ مجرمین اور بدمعاش اللہ کے دشمن وہ جنت میں جائیں گے، ان لکم فی لما تخیرون، اور پھر تمہارے لیے ہوئی جو کچھ تم چاہو پسند کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، کیا انہوں نے ہم سے قسمیں لیے؟ ان کی قسم یہ ہے کہ قیامت تک اس بات کو پہنچے، ان لکم لما تحکمون، کہ جو کچھ تم فیصلہ کرو وہی ہوگا، ایسے قسم، ایسے گارنٹی اللہ سے لیے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اس قسم کے قسم کا کفیل ان کے پاس کون ہے؟ کس نے گارنٹی لی ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے شرکا ہے کہ جو اللہ کے پارٹنر ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم، ان کو پکارے ان کانوا صادقین۔ یہ کو یاد رکھو، یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کو یہ کہ کھول دیا جائے گا، مانا اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو جہنم میں غصے میں یہ کہ رکھ دے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے ویدعون الی السجود، ان کو پکارا جائے گا کہ سجدہ کرو۔ دنیا کے اندر ان کو فلا یستطیعون، یا اس وقت فلا یستطیعون، یہ نہیں کر سکیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اوپر اٹھی ہوں گے، ترحقہم ذلۃ، اور یہ کہ ذلت رسوائی ان پر یہ کہ چھا گئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، آج کیا سجدہ کر سکیں گے جبکہ دنیا میں سجدے کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، وہ سالمون ٹھیک ٹھاک تھے تب بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فذرنی، مجھے چھوڑو میرے پیارے، جب ان کی حالت یہ اذا کانت احوالہم ہکذا، ان کی حالت یہی ہے، چھوڑو مجھے اللہ کو، ومن، اور اس قسم کے بدمعاشوں کو یکذب بہذا الحدیث، جو اس قرآن کو یہ کہ جھٹلاتے، حدیث سے مراد قرآن ہے، چھوڑ دو مجھے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو ایسے ڈھیل دیتا ہوں کہ جہاں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، دنیا میں آ کر کے مست ہو جاتے، ڈھیل۔ واملی لہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، واملی مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، پھر میرے چال جو ہوتا ہے اور میری تدبیر یہ ہے کہ متین، بہت مضبوط۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی فیس مانگتے ہیں؟ فہم مثقلون من مغرم، اس فیس کی وجہ سے یہ تاوان سے یہ کہ بوجھل ہو گئے۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی کوئی چیز ہے کہ فہم یکتبون، یہ لکھتے ہیں۔ ان کان الامر
ذالک، جب اس قسم کا مسئلہ ہے، جب آپ کو تنگ کرے، ان کنت فی ضیق، اگر آپ تنگ ہو جائیں تو فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر صبر کرو، ولا تکن کصاحب الحوت، جلد بازی نہیں کرنا جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کر صاحب الحوت مچھلی والا، اذ نادا، جب کہ اس نے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ آواز دی، وہ مخزوم غم و غصہ سے یہ کہ بھرا ہوا تھا اور وہ نکل گیا، اس نے انتظام نہیں کیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا اللہ تبارک نے اس کو حضرت یونس علیہ السلام کو تعدیب کے لیے اور تنبیہ کے لیے اللہ نے پکڑ لیا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر اللہ کا احسان اس کو نہ پا لیتا، اللہ کے احسان اس کی دستگیری نہ کرتے، یہ مولانا پورا بتاویل مصدر مبتدا بنے گا، موجود اس کی خبر یہ لولا کی شرط ہو گئے، لنبذ بالعراء وهو مذموم، یہ اس کے لیے جزا، اگر اللہ کا احسان اس کو نہ پا لیتا اور اس کی دستگیری نہ کرتے، لنبذ بالعراء، تو چٹیل میدان میں اس کو چھوڑا جاتا، پھینکا جاتا، وہ مذموم، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ابتر اس کی حالت ہو جاتی، اپنے آپ کو ملامت کرتے ابتر حالت میں، لیکن یہ کہ اس میں چٹیل میدان میں نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے کہ شجرت من یقطین آپ نے پڑھا کہ وہ کدو کے درخت کے نیچے یہاں اس کو یہ کہ رکھا، جسم اس کا بالکل گل گیا تھا، فاجتباہ ربہ، اللہ پاک نے یہ کہ اس کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اللہ صالحین کا معنی آپ کو بتایا، الفائزین فی مرامہ، نبی تو ویسے ہی صالح ہوتا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان مخفف ہے، شرطیہ نہیں ہے، إِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ کافر لوگ لَيُزْلِقُونَكَ، پھسلا دیں گے آپ کو اپنے نگاہوں سے، یہ کہ لما سمعوا ذکر، جب قرآن آپ سے سنتے، وَيَقُولُونَ، کہتے إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ پاگل ہے، وَمَا هُوَ، حالانکہ نہیں ہے قرآن، إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کائنات کے لیے ایک قسم کی نصیحت ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا، وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔